نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ خود نرمی فرمانے والا ہے اور تمام اشیاء اعمال میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا. جو کوئی بدلے اور انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ حشر کے روز اس کے دل کو انتہائی مسرور کر دے گا. اور جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خوش دلی سے چل پڑے تو جب حشر میں تمام لوگوں کے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی مسلمان اپنے دوسری مسلمان بھائی کو تن ڈھانپنے کے لیے لباس مہیا کرتا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہتا ہے وہ لباس پہننے والا بندہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سے اعمال سب سے اچھے ہیں؟ کون سے اعمال سب سے اچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے شاندار عمل تمہارا کسی مومن کی بھوک کو دور کرنا یا اس کے ننگے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپنا یا اس کی ضروریات پوری کرنے کا دل جمعی سے اہتمام کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی محروم مقروض کو اس کے قرض کی ادائیگی میں مہلت دیتا یا قرض معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حشر کے روز اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اس روز رب کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ میسر نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کے مصائب دور ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ محروم طبقات کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مقروض کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات و عطیات آپ کی دولت کو کم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عاجزی اختیار کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام مرتبے کو بلند فرماتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ